بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، تقوا اور خوف خدا ایک ایسی نعمت ہے یہ جس کسی کو حاصل ہو جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب اور خدا کا محبوب بندہ ہے۔ تقوا اور خوف خدا دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد دل کو گناہوں سے جھجک ہونے لگتی ہے اور نیک کاموں کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے، یعنی گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ محترم دینی بھائی اور عزیزو، بزرگان دین کا وصف اول تقوا اور خوف خدا ہوا کرتا ہے، تب جا کر وہ بزرگان دین بنتے ہیں۔ تقوا اس طرح بھی حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہر گناہ سے ہر وقت بچتے رہیں اور ہر نیکی کو ہر وقت کرتے رہیں، یعنی نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں اور گناہ کسی موقع پر ہونے نہ دیں، اور اگر کبھی گناہ ہم سے ہو ہی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں اور اس گناہ سے معافی مانگیں۔ اور تقوا اور خوف خدا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ مامورات پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے اور منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اجتناب کرتا رہے۔ مامورات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور منہیات کا مطلب ہے جس چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جس چیز کا حکم دیں تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جس چیز سے تم کو منع کر دیں اس سے تم باز آ جاؤ۔ مزید مامورات اور منہیات اور ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کی تشریح اور تفسیر اپنے علماء سے، اپنے امام صاحب سے اور مفتیان کرام سے معلوم کی جا سکتی ہے تاکہ مزید اس کی وضاحت ہمارے سامنے آئے اور عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نہ اب دور شراب باقی ہے نہ اب دور شباب باقی ہے۔ شراب کہا جاتا ہے پینا پلانا جیسے گناہوں کو کرنا، اور شباب کہا جاتا ہے جوانی کو۔ شاعر کہتا ہے نہ اب دور شراب باقی ہے نہ اب دور شباب باقی ہے، ہو چکی لذت ختم امجد اب لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ آدمی گناہ کر کے تھوڑی سی لذت حاصل کر لیتا ہے اور یہ لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن گناہوں کی لذتوں کا جو عذاب ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ عذاب باقی رہتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی لذت سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو۔ وہ عذاب جو گناہوں کی لذت پر دیا جاتا ہے، دنیا میں کبھی بے برکتی کی شکل میں، کبھی آفتوں اور بلاؤں کی شکل میں، کبھی سکون دل ختم ہونے کی شکل میں، اور کبھی اولاد اور کبھی بیوی اور کبھی ملازمین کے باغی اور نافرمان ہونے کی شکل میں، یہ سب دنیا میں گناہوں کی ہلکی سی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ اور آخرت کا اور قیامت کے دن کا اور جہنم کا عذاب تو الگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے حفاظت فرمائے تاکہ دنیا و آخرت کے ہر عذاب سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ محترم دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نزدیک نیک اور متقی ہی محبوب ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں
ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء والاخفیاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو محبوبیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اور اپنی عبادت اور نیکیوں میں ایسے چھپے رہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی نیکی، ان کے تقوی اور ان کی خفیہ عبادتوں کی نہ کوئی شہرت ہوتی ہے اور نہ کوئی چرچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور متقی اور محبوب بندوں میں شامل فرمائیں، اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچتے رہنے کی اور ہر نیکی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم